बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर एक अल्लामा इकबाल का एक ख़त ज़ेर बहस है जो एडवर्ड थॉमसन के नाम है, और लोगों की मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत और मुख्तलिफ ज़हनी सतहों पर उसकी मुख्तलिफ तशरीहात हो रही हैं। बड़ा नुकसान ये है कि उससे हमारी नई नस्ल तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात और मुख्तलिफ़ किस्म की आराएँ उन्हें सुझाई दे रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात उनके जहनों में आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने मिस्टर थॉमसन को कहा था कि आपसे एक गलती सरजद हुई है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक संजीदा गलती है। आप मुझे पाकिस्तान स्कीम का हामी करार देते हैं। पाकिस्तान स्कीम मेरा तजवीज़ करदा नहीं है। खुतबे में जो तजवीज़ पेश की थी वो सिर्फ एक मुस्लिम इकाई की थी। उस मुस्लिम इकाई को एक सूबा भी कहा जा सकता है, एक ममलिकत भी कहा जा सकता है, और एक मुस्लिम ब्लॉक भी कहा जा सकता है, एक मुस्लिम यूनिट भी कहा जा सकता है। तो यानी हिंदुस्तान के शमाल मगरब में एक ऐसा सूबा जिसमें मुसलमानों की गालिब अक्सरियत हो। नया सूबा मेरे मंसूबे के मुताबिक मुजव्वज़ा हिंदुस्तानी विफाकी फेडरेशन का एक हिस्सा होगा, जबकि पाकिस्तान स्कीम में मुसलमानों के लिए एक जुदागाना वफाक की तजवीज़ दी गई है जो इंग्लिस्तान से मरबूत एक अलहदा रियासत हो। ये मंसूबा कैम्ब्रिज में पैदा हुआ है। इसके खालिक ये समझते हैं कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले मुसलमानों ने मुस्लिम कौम को हिंदुओं के नाम नहाद हिंदुस्तानी कौमियत की भीड़ चढ़ा दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें वजाहत तलब हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान स्कीम जो है, जो चौधरी रहमत अली की है, ये कोई अकेली नहीं है, ये कोई तनहा नहीं है, बल्कि 1863 से लेकर 1929 तक मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें, मुख्तलिफ किस्म की आराएँ, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात एक अलहदा मुस्लिम ब्लॉक या एक अलहदा रियासत या तकसीम हिंदुस्तान के मुतालिक आती रहीं। इनके मुख्तलिफ जो है वो खालिक भी हैं। इन स्कीमों में अगर देखा जाए तो इनमें चौधरी खलीकुज़्ज़मा की स्कीम भी मौजूद है, मियाँ कफ़ायतुल्लाह की स्कीम भी मौजूद है, अलीगढ़ के प्रोफेसरों की स्कीम भी मौजूद है, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ की स्कीम भी मौजूद है, सर सिकंदर हयात की भी स्कीम मौजूद है, सर अब्दुल्ला हारून की भी स्कीम मौजूद है। और उस स्कीम में हज़रत अल्लामा इकबाल का एक अलहदा ममलिकत, एक अलहदा मुस्लिम इकाई या एक अलहदा सूबे की स्कीम भी मौजूद है। इसका पस मंज़र ये है, जो 6 में सर आगा खान की क़ियादत में एक वफद वासराए हिंद से मिला और उससे कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर कानून साजी के अंदर हिंदुस्तानियों को भी शामिल किया जाए और जो सूबाई कौंसलें हैं कानून साजी की, उनकी सीटें बढ़ा दी जाएं। तो इस पर वासराय ने गौर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी जो आइंदा आने वाली इस्तिलाहात हैं, जिन्हें मेंटो मार्ले इस्तिलाहात कहा जाता है, उनमें हम इनको ज़रूर ज़ेर गौर करेंगे। लिहाजा मेंटो मार्ले इस्तिलाहात जो आई और उनका जो इतलाक़ 1909 के अंदर हुआ, उसके अंदर ये तय हुआ कि यहाँ पर जो सूबाई कानून साजी की जो सीटें हैं उनको तादाद बढ़ा दी जाएगी और उनमें सिवाय अंग्रेज़ों के अलावा भी यहाँ के हिंदुस्तान के मुकामी बाशिंदों को भी शामिल किया जाएगा। और जहाँ जहाँ वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे इलेक्शंस के अंदर, उनको एक सूबाई खुद मुख्तारी या सूबाई इख्तियारात दी जाएगा, जो एक हिंदुस्तानी फेडरेशन के अंदर रहते हुए अपने सूबों को खुद इख्तियारी दे सकेंगे। पहले हम उनको इलेक्शन करवाएंगे, एक जमहूरी तरीके के साथ उनको यहाँ पर लाएंगे और जिन इलाकों के अंदर वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे, पहले हम उन्हें मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करते करते जब हम ये समझेंगे कि बरसगीर के बाशिंदे या इस सूबे के बाशिंदे अपने पाँव पर खड़े होने के काबिल हो गए हैं,
تو ہم انہیں اس چیز کی دعوت دیں گے کہ آپ یہاں کی اپنی قانون سازی کریں اور اپنے خیالات کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق اور اپنی امنگوں کے مطابق اپنے قانون سازی کر لیں اور آئین سازی میں اپنا حصہ رکھیں۔ ان حالات میں ان حالات میں کہ وہ جو صوبوں کو جو اختیار ملے گا وہ کوئی علیحدہ ریاست کی صورت میں نہیں ملے گا، علیحدہ مملکت کی صورت میں نہیں ملے گا، بلکہ انہیں صوبائی خود مختاری دی جائے گی، اور صوبائی خود مختاری میں وہ ایک فیڈریشن کے زیر نگیں ہوں گے۔ یہ انہیں اختیار دیا گیا، یعنی منٹو مارلے کے اندر یہ اختیار انہیں دیا گیا کہ انہیں یہ تمام تر طریقہ جو ہے ایک جمہوری پروسیس کے اندر ہوگا۔ لہٰذا ان حالات میں علامہ اقبال نے جو خطبہ الہٰ دیا تھا وہ اسی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے دیا تھا کہ وہ جو انہوں نے منصوبہ اس وقت جو مطالبہ کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، یا ایک اکائی میں ملا دیا جائے، یا ایک صوبے میں ملا دیا جائے، یعنی ایک بلاک بنا لیا جائے جہاں مسلم اکثریت علاقے ہیں۔ خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی بالآخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی، یعنی کہ یہاں پہ ہمیں 3 ریاستیں، 3 اکائیاں بنانی پڑیں گی۔ ایک جو ریاست وہ جس کے اندر پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان ہوں گے، اور دوسرا بنگال، سیلٹ اور اس کے کچھ علاقے، اور پھر جو موجودہ بنگلہ دیش ہے وہ ایک الگ، یعنی کہ اس برصغیر کے اندر 3 مملکتیں نظر آ رہی ہیں، ایک پاکستان موجودہ، ایک بنگلہ دیش موجودہ، اور ایک ہندوستان جو اس وقت موجودہ شکل ہے۔ یہ بنیادی طور پر علامہ اقبال کا تصور تھا، اور انہوں نے یہ تصور جو دیا تھا وہ اس وقت کے جو آئینی اصطلاحات کی گئی تھی ان کی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کہ یہ ایک فیڈریشن کا حصہ ہوں گی۔ لہٰذا علامہ اقبال کو اس بات کا، اور اس کے اندر جو خطبہ الہٰ کے اندر جو جس چیز پر زور دیا تھا وہ مسلم قومیت پہ دیا گیا تھا، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں جمہوری طریقے کے ساتھ اقتدار کو حوالے کرنے سے پہلے یہاں کی قومیت، ہندوستان کی قومیتوں کا فیصلہ کریں، کیونکہ یہاں پر ایک قوم نہیں ہے، اور یہاں پر جو مختلف لوگ جو انگریزوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہندو مسلمان اسی طرح ہیں جیسے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ہیں، تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہندو اور پروٹسٹنٹ جو ہے وہ ایک ہی عیسائیت کے اندر موجود ہیں۔ یہاں مسلمان جو ہے ان کا کلمہ الگ ہے، وہ ایک الگ ان کا لائف سٹائل ہے، ان کی شادی بیاہ کے طور طریقے الگ ہیں، ان کا جینا مرنا سب رسومات وہ ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ لہٰذا ان کو یہاں پر پہلے قومی تشخص دیا جائے، اور اس قومی تشخص کے بنیاد پر پھر انہیں ایک علیحدہ جو اکائی دے دی جائے، کیونکہ علامہ اقبال اس چیز کو سمجھتے تھے کہ اگر جمہوری طریقے کے ساتھ یہاں پر اقتدار کی منتقلی کی گئی تو مسلمانوں کو کبھی کوئی علاقہ نہیں مل سکے گا، کیونکہ وہ اقلیت میں ہے، اور نہ ہی انہیں کبھی ساری زندگی قانون سازی کا موقع مل سکے گا کہ وہ اپنی امنگوں کے مطابق قانون سازی اپنے دین کے مطابق کر کے یہاں رہ سکیں، یا ان کو کسی قومی دہاڑے کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اور یہی دیکھیں کہ بعد میں ایسا ہی ہوا کہ اگر 1937 کے الیکشن کے اندر دیکھیں تو اس میں جو ہوا تو ساری جو سیٹیں تھیں وہ کانگریس لے گئی، اور مسلمان منہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو ان کو کسی بھی علاقے کے اندر جو کانگریس کو اکثر صوبوں کے اندر وہ خود مختار جو اس کو سیپریٹ گورنمنٹ بنانے کا موقع مل گیا۔ تو یہی وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر پہلے قومیتوں کا فیصلہ کیا جائے، اس کے بعد جو ہے برصغیر کے اندر تقسیم کیا جائے۔ جب علامہ اقبال نے یہ خطبہ الہٰ دیا تو اس وقت انگریزوں کو جو سب سے بات جو ٹھنکی، اور خاص کر جو ہندوؤں نے انہیں سمجھائی کہ یہ بڑا ایک خطرناک منصوبہ بنا رہے ہیں، کہ یہ اس بلاک کو بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے افغانستان شامل ہے، اور یہ افغان جو ہیں یہ بڑے جنگجو ہیں، اور یہ کسی وقت بھی ان کو ملا کر یہ ہندوستان پر یا فیڈریشن پر حملہ کر لیں گے اور یہ پورے ہندوستان کو ہڑپ کر جائیں گے۔ لہذا اس منصوبے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر مختلف بحث ہوتی رہی۔ اس وقت کی جو انگریزوں کی پارلیمنٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اب شائع ہو چکی ہیں، اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اس چیز کی بقر طور پر مباحثہ ہوتا رہا، اس پر لے دے ہوتی رہی۔
یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر 1929 کے الیکشن آئے، اس کے اندر جو ہے پھر 1929 کے الیکشن کے بعد جب جو جہاں پہ وزیر اعظم منتخب ہوئے برطانوی، انہوں نے برطانیہ کے اندر یہاں کے ہندوستانی باشندوں کو وہاں بلوانے کے لیے، اقتدار کی منتقلی کے لیے، نئے صوبوں کی اصلاحات کے لیے وہاں بلوایا، تو اس کے اندر بھی پہلی کانفرنس کے اندر علامہ اقبال نہیں کہ پھر 1930 کے آخر میں جو دوسری گول میز کانفرنس ہوئی اس میں علامہ اقبال کو بلوایا گیا، اور اس علامہ اقبال کو اس میں بلوانے کا جو مقصد، واحد مقصد یہ تھا کہ علامہ اقبال کو کسی طرح اس چیز پر راضی کیا جائے کہ وہ اس مطالبے سے دستبردار ہو جائیں کہ وہ ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ ہم یہاں پر مسلمانوں کو جو 25% آبادی ہے اس کو ہم مزید 32 سیٹیں ان کو دے دیں گے، لہذا وہ آزادانہ طور پر 32 سیٹیں لے کر اپنا کام چلائیں۔ لیکن علامہ اقبال کو جب وہاں پہ بلوایا گیا تو علامہ اقبال کو وہاں پر جب بلوانے گیا ان کو مختلف آفرز بھی دی گئی اور انہیں مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک اپنے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، لیکن علامہ اقبال جو ہے وہ ماننے والا نہیں تھا۔ اور یہ اگر دیکھیے کہ جو ان کی نظم ہے جاوید کے نام، اس کا جو پورا لب لباب ہے، بنیادی طور پر وہ تخاطب تو بظاہر وہ جاوید کے ساتھ ہے، لیکن وہ ایک اندر کا جو ایک تھا علامہ اقبال کا جو ایک کرب تھا اس زمانے کا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، کہ وہ خود ہی خریدنے کے لیے علامہ اقبال کو وہاں پہ انہوں نے بلوایا تھا کہ علامہ اقبال کی خودداری کو خرید سکیں، لیکن علامہ اقبال بجائے ان کی بات ماننے کے انہوں نے قائد اعظم کو بھی اس دوران راضی کیا کہ آپ ہی بدصیر کے مسلمانوں کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، لہٰذا آپ وہاں پہ چلیں ہندوستان۔ تو انہوں نے علامہ اقبال قائد اعظم کو بھی رضامند کر لیا تھا۔ یہ تھی جو علامہ اقبال کی جو سکیم تھی، وہ دراصل یہ تھی کہ وہ ایک فیڈریشن کے اندر رہتے ہوئے اس ایک علیحدہ جو اسلامی بلاک بنایا جائے۔ اب اسی دوران میں یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر 1931 کی جب گول میز کانفرنس آئی تو اس وقت اب جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان سکیم سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ دراصل بات یہ ہوئی کہ اس وقت چودھری رحمت علی جو تھے اس وقت وہاں برطانیہ کے اندر وہ قیام پذیر تھے اور وہاں پہ طالب علم تھے، تو انہوں نے وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر تھے، انہوں نے ایک پمفلٹ نکالا اور خوش قسمتی سے اس پمفلٹ کو اس کی اوریجنل کاپی بھی میرے پاس موجود ہے۔ جی علانہ صاحب کی وہ مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے عنایت کی تھی، اور میں نے اس کی جو باقاعدہ یہ ٹرانسلیشن بھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے پورا میں نے اس کو لفظ لفظ اور ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز باریکی کے ساتھ پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ان کا جو مطالبہ تھا، انہوں نے جو پاکستان سکیم پیش کی وہ کیا تھی کہ پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ، قاف سے کشمیر، سین سے سندھ اور تا اور نون سے بلوچستان۔ اب جب یہ سکیم ہے اور یہ سکیم جو تھی، انہوں نے کسی نے ان سے یہ سکیم مانگی نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا اختیار تھا یا کوئی ایسا پلیٹ فارم تھا کہ وہ اس سکیم کو پیش کرتے، بلکہ انہوں نے اس پمفلٹ کا جو عنوان ہے ناؤ اور نیور، اب نہیں تو کبھی نہیں، یعنی اس میں 3 چیزیں ابھری۔ ایک یہ کہ ایک تو جو ہم علیحدہ ریاست پاکستان بنائیں نہ دیں، ہندوستانی فیڈریشن کے اندر نہ دیں، بلکہ اس کو ڈائریکٹ برطانیہ کی زیر نگین دے دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی جمہوری پروسیس کے تحت وہ یہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے، جس طرح انگریزوں نے جو علامہ نے کہا ہے کہ میں نے جو پروسیس کیا ہے وہ ایک ہی ڈومین کے اندر جو آپ کی مجوزہ تھی، ڈومین تھی، اسی کے اندر کہ یہاں جمہوری طریقے کے ساتھ ہے، اس کے اندر میں نے اس کا تصور پیش کیا تھا۔ لیکن چودھری رحمت علی صاحب کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ اٹھو اور حاصل کر لو، یعنی بزور شمشیر یا بزور بازو جو ہے وہ حاصل کر لو۔ ایک انارکی اس کے اندر جب انگریزوں کو نظر آئی، اچھا ان کو دوسرا جو لفظ کھٹکا ہے وہ یہ تھا، وہ افغانیہ والا تھا کہ افغانیہ یہ وہی جو علامہ نے شاید کہا تھا، اسی کا تسلسل ہے آگے کہ جی آپ بھی جو ہے نا افغانوں کو ساتھ ملائیں اور ہندوستان کو، ان کو دراصل وہ کلک وہ تھا جو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے محاذ پر ان کو آخری دفعہ دھول چٹائی تھی، وہ کلک تھا کہ یہ شاید ہمارے لیے مصیبت بنیں گے، لہٰذا اس لیے انہوں نے اس سے وہ الرجک تھے کہ کسی طرح افغانیہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے اور افغان جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو کر ہماری دلی پر پڑ جائیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میری اس اسکیم سے
نہ میں اس چیز کا حامی ہوں کہ میں کسی کو ملا کر انارکی پھیلا کر کسی کو اپنے ساتھ ملا کر ہمدردیاں حاصل کر سکوں اور بزور شمشیر کسی ایسے تناظر کے اندر اس اسٹیٹ کو حاصل کرنا میرا مقصود ہے، اور نہ ہی میں یہی چاہتا ہوں کہ میں جو ہے یہ جو سکیم ہے اس کا میں حامی ہوں، کیونکہ یہ ایک مختلف سکیم ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کشمیر کو بھی شامل کیا تھا، حالانکہ کشمیر جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آ رہی تھی، الگ سے صوبہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ اپنی ایک شناخت رکھتی تھی، اپنی ایک ریاست، کشمیر اپنی ایک ریاست تھی، اپنی ایک شناخت رکھتی تھی، اس کی صدیوں کی تاریخ ہے، تو وہ تو الگ سے اس وہاں پہ تھا۔ اور بعد میں، کیونکہ بعد میں جب ریاستوں کا فیصلہ ہوا تو اس وقت آیا کہ مسلم ریاستیں جو ہیں وہ جو ہیں ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو پاکستان کے ساتھ رہ جائیں اور آپ چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ رہ جائیں۔ اس میں خود مختاری والا یا کسی اس طرح خود اختیاری والا کوئی آپشن نہیں تھا، کیونکہ 565 ریاستیں تھیں، 565 ریاستوں میں سے 13 ریاستیں پاکستان کے ساتھ ملی تھیں اور 549 ریاستیں جو تھیں وہ ہندوستان کے ساتھ مل گئی تھیں۔ تو اس کے بعد دو ہی آپشن تھے کہ آپ یا تو ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ وہاں پہ آزادانہ طور پر نہ ہو کوئی ریاست ابھی تک وہ آزادانہ طور پر اس برصغیر کے اندر رہی ہے، اور نہ ہی کوئی ابھی تک وہ شاید اس کا سروائیول تھا، کیونکہ ان حالات میں تو یہ دو آپشن تھے، انہی کے تحت پھر چودھری رحمت علی نے اس کو اپنے آپشن کے اندر ملایا ہے۔ پھر چودھری رحمت علی نے اس پمفلٹ کے شائع کرنے کے بعد، اور یہ پھر گول میز کانفرنس کے اندر جتنے مندوبین تھے ان کو یہ تقسیم کیا تھا۔ ان کے تقسیم کرنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ شاید یہ اپنی قومیت کو، اپنے تشخص کو ہندوستان کی قومیت پر قربان کر دیں گے۔ جو یہاں پر مندوبین آئے ہیں یہ شاید سودہ بازی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں تھا یہاں، کیونکہ علامہ اقبال نے بھی جو ہے اس میں عرض کیا ہے کہ اس کے خالق یہ سمجھتے ہیں کہ گول میز کانفرنس میں شریک ہونے والے ہم مسلمانوں نے مسلم قومیت کو ہندو قومیت پر چڑھا دیا، قربان کر دیا، یعنی یہ ہے کہ یہ اپنی قومیت کو ختم کر کے یہ ہندو قومیت، حالانکہ برصغیر کے اندر جو قومیت کا جو تصور ہے وہ آج کا نہیں ہے، وہ بہت قدیم ہے۔ اس میں چودھری رحمت علی نے یہ بھی اس کے اندر جو اس کی 13ویں شق ہے، اس کے 19 شقیں ہیں بنیادی طور پر، 13ویں شق کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مطالبہ بنیادی طور پر اس تجویز سے بالکل مختلف ہے جو ڈاکٹر سر محمد اقبال نے 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ سے اپنے صدارتی خطبے میں پیش کیا گیا تھا۔ آل انڈیا فیڈریشن کی ایک اکائی بناتے ہوئے ہم تجویز کرتے ہیں کہ ان 5 صوبوں کو ہندوستان سے باہر اپنی الگ فیڈریشن ہونی چاہیے۔ اب ہندوستان سے باہر سے مراد یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں رہیں بلکہ برطانیہ کے انڈر رہیں وہ۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں امن و ترقی نہیں ہو سکتی کہ ہم مسلمانوں کو ہندوؤں کے زیر تسلط وفاق میں جھونک دیا جائے، جس میں ہم اپنی قسمت کے مالک اور اپنے جانوں کے محافظ بن سکیں۔ یعنی انہوں نے بھی کہا ہے کہ میرا اس سے جو علامہ اقبال کا جو مجوزہ پلان ہے ایک الگ مملکت کا، ایک الگ صوبے کا، تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا کہ میرا پاکستان سکیم جو رحمت علی نے پیش کی تھی اس سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں۔ تو قائد اعظم نے بھی اس سے الگ رہے تھے، وہ بھی اس کے حامی نہیں تھے شروع میں۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ جب اس پہ بہت مخالفت ہوئی، خاص کر ہندوستان کے علماء نے، اور اس میں ابوالکلام آزاد جیسے لوگ شامل تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسا تصور ہے کہ ہندوستان کے اندر باقی رہنے والی ساری جگہیں جو ہے وہ مسلمان کی اکثریت ہے وہ ساری ناپاک ہو گئی اور ایک حصہ جو ہے وہ پاک ہو گیا ہے۔ لہذا پھر 1943 بہت کم لوگوں کو یہ شاید پتہ ہوگا کہ 1943 کے اندر چودھری رحمت علی نے ایک اور تصور دیا تھا دینیا کا، یعنی اس کو پاکستان کے بجائے اگر اس کو دینیا رکھ دیا جائے، دینیا سے بعد انڈیا کا جو الٹ تھا وہ انہوں نے دینیا کے طور پر کیا تھا، لیکن وہ قابل عمل نہیں ہو سکا تھا۔ پھر حالات بدلتے گئے۔ 1940 کے اندر جو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی وہ علامہ اقبال کے خطبے کے تناظر میں منظور ہوئی تھی جو انہوں نے الہ آباد کے اندر دیا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ واضح طور پر ہو چکا تھا کہ اب ہمیں برصغیر کے اندر ایک الگ صوبہ یا خود مختار صوبہ نہیں چاہیے بلکہ الگ مملکت چاہیے، اور پھر اسی مملکت کے تحت جا کر پاکستان 1947 کے مطابق آزاد ہوا تھا، اسی قرارداد کے مطابق آزاد ہوا تھا جو خطبہ الہ آباد کے اندر دی گئی تھی۔ اور وہ خطبہ الہ آباد کے اندر جو دی گئی قرارداد تھی وہ جمہوری بیس پہ تھی، جو ان کو حقوق دیے گئے تھے اسی ڈومین کے اندر رہتی تھی، بلکہ چودھری صاحب کی جو تھی اس کے پھر اس کے اندر یہ ایک اور جو ہماری نئی نسل ہے کہ وہ یہ کیمبرج کے اندر بنا ہے، وہ شاید انگریزوں نے بنایا تھا اور انگریزوں نے بنا کر ہمیں کہا تھا کہ اس طرح کا پاکستان جو کامیاب نہ ہو سکا، لیکن 4 طالب علم تھے جن میں چودھری رحمت علی خان، محمد اسلم خان خٹک،
साहबजादा शेख मोहम्मद सादिक और अनायतुल्लाह खान शामिल थे। क्योंकि बरसगीर अल्लामा जहाँ तक इन्होंने ये कहा है कि ये कहीं पे भी हमारी कौमियत की भीड़ चढ़ा देंगे और अपने शख्स ख़त्म कर देंगे, तो ये कोई जो था अल्लामा इकबाल जो था उनकी जो बांगे दरा है बुनियादी तौर पर वो बांगे दरा का जो निचोड़ है कि अल्लामा इकबाल ने उसके अंदर मुस्लिम तशख़्ख़ुस को ही उजागर किया है, मुस्लिम कौमियत के तशख़्ख़ुस को भी उजागर किया है। और जो खुतबा अलाहाबाद का लुब-ए-लबाब ये है कि आप जमहूरी तरीके से मगरबी जमहूरियत के तहत यहाँ पर कानून, आइन और हुकूमत हवाला करने से पहले आप पहले यहाँ की मुस्लिम कौमियत के अक्सरियत का फैसला करें और उनको एक आज़ाद अलग से सूबा, इकाई या ममलिकत दें जहाँ वो अपने ज़िंदगी के असूलों के मुताबिक रहकर ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि मुस्लिम शख्स जो है ये बहुत यहाँ हिंदुस्तान में आज से नहीं है, इसको ख़त्म करने की बहुत पहले से साजिश होती रही। अगर देखिए कि शंकर आचार्य की जो तहरीक थी जिसमें शंकर आचार्य, रामानंद और भगत कबीर जिसे भक्ति तहरीक कहा जाता है, बुनियादी तौर पर वो जो तहरीक जिसको तसव्वुफ की तहरीक कहा जाता है और बड़ी कहा जाता है कि सूफियाना तहरीक थी, वो सूफियाना तहरीक नहीं थी बल्कि वो मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को मिटाने की तहरीक थी कि यहाँ पर मुसलमानों के तशख़्ख़ुस को हर तरह से मिटा दिया जाए। क्योंकि हिंदुओं को ये तजर्बा था, क्योंकि वो बहुत दूर की सोचते हैं पहले से, उनको ये तजर्बा था कि मुसलमान यहाँ पर किसी वक्त भी यहाँ हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए भी, क्योंकि हमारा इकट्ठा रहना बहुत मुश्किल है, ये अलग ममलिकत का यहाँ पर तसव्वुर, यहाँ अलग ममलिकत का सवाल करेंगे और अलग ममलिकत की डिमांड करेंगे। फिर उसी को आगे चलते हुए दाराशिको जैसे लोगों ने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म किस्म का तसव्वुर जो है राज कर दिया था। और फिर उसी का जो तसलसल था वो अकबर का दीन इलाही था, जिसने एक ही मज़हब के एक ही जो दीन इलाही था कि जो सब एक ही हैं, कोई ईश्वर कहे, कोई भगवान कहे, जो अल्लाह कहे, वो सब कुछ एक है। लिहाजा किसी को मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को हिंदू करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा सब एक ही हैं। तो इनके अपने अपने अमाल हैं, वो जाएंगे। इन हालात में जो इस्लामी मुबल्लिगीन थे उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें पेश आ रही थी और वो बुनियादी तौर पर हिंदुओं की चाल थी जिसके अंदर अकबर भी बहक गया था। देहलवी ने देखा कि हिंदुस्तान के अंदर तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो यहाँ पर रहकर हमें आगे चला सके, लिहाजा उन्होंने आगे चलाने के लिए मुख्तलिफ हुक्मरानों को, अफ़गान हुक्मरानों को खतूत लिखे। और हम कहते हैं यहाँ तो बड़े जो कहते हैं कि जनाब वो अहमद शाह अब्दाली यहाँ लूट मार करने आया था। अहमद शाह अब्दाली लूट मार करने नहीं आया था, वो बड़े तमतराक वाला शख्स था, बड़ा गयूस शख्स था और वो अपने वक्त का फ़ारसी और पश्तो का बहुत बड़ा शायर था, फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत करने वाला शख्स था। एक जो है वो तमतराक रखने, जाहो जला रखने वाला शख्स था। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने 10 खतूत लिखे और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के, आखिर जो उन्होंने लिखा कि अगर आप नहीं आते तो हम क़यामत के रोज़ हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपका गिरबा पकड़ेंगे कि हिंदुस्तान से मरहटे, सिख और हिंदू हमारी शनाख्त को मिटा रहे थे और आप जो है वहाँ चैन की बांसुरी बजा रहे थे। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली आए और आखिरी मार का जो था उनका पानीपत पे हुआ, जहाँ पर उन्होंने मरहटों का सफाया किया और सफाया करने के बाद वो यहाँ से 2 महीने के बाद चले गए और उन्होंने यहाँ पर कोई नहीं लगाया, वरना वो यहाँ पर रह जाते और यहाँ पे हुकूमत करते। लेकिन यहाँ से अपना काम खत्म करने के बाद फिर इसी मिशन को आगे सर सैयद अहमद खान ने चलाया। उन्होंने भी 2 कौमी नज़रिए के तशख़्ख़ुस को बहाल रखा और इसको उजागर किया। फिर यही 2 कौमी नज़रिए की जो गूंज थी वो खुतबा अलाहाबाद के अंदर सुनाई देती है। इसी 2 कौमी की नज़रिए की बुनियाद जो है वो हमें बांगे दरा के अंदर नज़र आती है, जो थी वो 1947 के अंदर पाकिस्तान की सूरत में वजूद में आई। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी ये मेरा इस स्कीम से ताल्लुक़ नहीं है, इसके ये है कि मैंने जो अपना खुतबा दिया था उसका लुब-ए-लबाब ये था कि सिंध, सरहद और बलूचिस्तान को मिलाकर एक अलग सूबा बना दिया जाए और जो शुमाल मगरबी इलाके हैं जिनके अंदर बंगाल है, सैलट है, इन तमाम को अलग बना दिया जाए और हिंदू अक्सरियत वाले अलग को अलग बना दिया जाए। यानी 3 ममलिकतें इस बरसगीर की बना दी जाएँ, 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। और मैं आपको बताऊं कि जब 1937 के इलेक्शन हुए तो जब कांग्रेस को एक वसी उसको मार्जिन मिल गया, मैंडेट मिल गया, तो नेहरू ने ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर 2 ही ताकतें हैं, एक अंग्रेज़ हैं और दूसरा कांग्रेस है, उसके अलावा कोई ताकत नहीं है। फिर कायद-ए-आज़म ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, यहाँ पर एक बड़ी ताकत मुसलमान मौजूद हैं और उनको उसी वक्त यहाँ पर होमलैंड की, अलग होमलैंड की ज़रूरत महसूस हो गई थी जब यहाँ पर पहले मुसलमान ने कदम रखा था।
اور وہ ملک اسی وقت قائم ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔